نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة صدق الله مولانا العظيم۔ آج کی یہ مجلس ہماری ماؤں بہنوں کے کہنے پر، ان کی تمنا پر، ان کی چاہت پر منعقد ہو رہی ہے۔ وہی اس مجلس کی زیادہ باعث ہے، ذریعہ ہے، سبب ہے۔ اس کار خیر کا اجر و ثواب اور برکات ضمناً تو ان تمام حضرات، ان سبھی حضرات کے حصے میں آئے گا جو بھی شریک ہیں، جہاں بھی شریک ہیں، مگر خاص طور پر جو اس کار خیر کی ذریعہ بنی ہے، سبب بنی ہے، انشاءاللہ ان کے حصے میں اس مجلس کا ثواب اوروں کے مقابلے میں زیادہ ہوگا۔ کیونکہ جو انسان ذریعہ بنتا ہے تو وہ بہت سوں کے لیے خیر کے پہنچانے کا، پہنچنے کا، خیر کی بات، دین کی بات، شریعت کی بات، سنت کی بات کے پہنچنے کا ذریعہ بنتا ہے، تو اس کا اجر و ثواب اس مان آ کر بڑھ جاتا ہے کہ اس کا شوق و ذوق، اس کا جذبہ صادقہ، اس کی نیت صالحہ ذریعہ بن گئی اوروں کے حق میں بھی اس خیر اور برکت کے پہنچنے کا۔ اللہ پاک ہماری ان ماؤں بہنوں کا قبول فرمائے اور ہر طرح کی ظاہری اور باطنی برکات سے مالا مال فرمائے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ خیر کے کاموں میں ہماری ماؤں بہنوں کے جذبات مردوں سے کم نہیں ہیں، اور یہ بات حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک دور ہی سے شروع ہو گئی تھی۔ اس کا اظہار بار بار ہوتا تھا، موقع بموقع ہوتا تھا، کیونکہ وہ اپنی تمناؤں اور جذبات تو حضور پاک علیہ السلام کے سامنے ظاہر کرتی تھی کہ یا رسول اللہ، یہ مرد تو آپ کی مجلس میں شرکت بھی کرتے ہیں، آپ کے پاس آتے بھی ہیں،
آپ سے سیکھتے رہتے ہیں، مختلف موقعوں پر آپ کے ساتھ رہتے ہیں، ہر وقت ہی آپ کے ساتھ رہتے ہیں تقریباً بجز مخصوص اوقات کے. آپ سے معلومات بھی کرتے رہتے ہیں، اور جو اعمال شریعت کے رحمت و برکت کے اجر و ثواب کے اللہ کی مرضی کے آپ فرماتے ہیں، ان کو دیکھتے بھی رہتے ہیں، اس کے مطابق وہ اپنے اعمال کو بنایا کرتے ہیں، اپنی زندگی کو سنوارا کرتے ہیں، اس طریقے کو اختیار کرتے ہیں جو آپ فرماتے ہیں، بتاتے ہیں، کر کے دکھاتے ہیں. ہمیں کوئی موقع نہیں ہوتا مردوں کی طرح کہ ہم بھی آپ کی خدمت میں ایسے ہر وقت کہیں بھی آ سکیں. اس لیے ہمارے لیے بھی ایک وقت مقرر کیا جائے، ایک جگہ متعین کی جائے، ہم وہاں حاضر ہو جائیں، آپ وہاں تشریف لے آئیں اور ہمیں کچھ سکھائیں، تاکہ ہمیں بھی دینی برکات، انوار، برکات، اللہ پاک کی مرضیات والے اعمال نصیب ہو جائیں. چنانچہ رسول رب العالمین رحمت للعالمین افضل المرسلین سید الانبیاء والاولیاء سید بنی آدم سید ولد آدم بنی آدم کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کی تمناؤں کا خیال رکھا اور دن مقرر فرمایا، ان کو موقع دیا اور تشریف لے گئے اور ان کے سامنے دین کی باتیں بیان فرمائی. بلکہ باری تعالی شانہ نے بھی ان کی تمناؤں کا خیال رکھا. اللہ پاک نے بھی ہماری ماؤں بہنوں کے جذبات کا خیال رکھا. ایک موقع پر یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ پاک نے جہاں مردوں کو فضیلت بخشی ہے، بہت سے کاموں کے اندر مرد ہی شرکت کر سکتے ہیں، نمازوں میں، جماعت میں، اور دین کے کچھ اہم ایسے کام ہیں جہاں مرد ہی شریک ہو سکتے ہیں، عورتیں نہیں. تو عورتوں کو یہ خیال پیدا ہونا لازمی تھا کہ ہمارے لیے بھی تو کچھ ہونا چاہیے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم گھر کے اندر جو عبادات کرتی ہو اور اپنے اہل و عیال کی خدمات کرتی ہو، اللہ پاک تم کو وہیں رہ کر اتنا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے جو مردوں کو حاصل ہوگا. اللہ پاک نے بھی اس بات کی رعایت فرمائی، عورتوں کے جذبات کی رعایت اللہ پاک نے ہی فرمائی. میں یہ نقطہ جو عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے بھی عورتوں کے جذبات کی رعایت فرمائی. ہاں، ایک بات اور عرض کرنا چاہ رہا تھا، پھر بھول جاؤں گا اس کو، کہ جہاں اللہ پاک نے مردوں کو فضیلت بخشی ہے مختلف وجوہات سے،
اور ان کے حق میں یہ فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء کہ مرد عورتوں پر نگراں ہیں، اس لیے کہ وہ ان پر خرچ کرتے ہیں، ان کے تمام اخراجات مردوں کے ذمے ہیں، ان کے نفقے کے معاملات، ان کے گھر کے نظام کے معاملات، ان کے کھانے کے، کپڑے کے، رہن سہن کے جملہ معاملات ان کے مردوں پر فرض ہے۔ والدین بھی اس میں آ گئے ہیں اور ازواج بھی اس میں آ گئے ہیں۔ والد پر اپنی بیٹی کے نفقات شادی تک کے فرض ہوتے ہیں، جب تک اس کی دیکھ بھال کرے ہو۔ جب اس کی شادی ہو جائے تو پھر اس کے نفقات کا مسئلہ اور اس کے تمام نظام کا مسئلہ اس کے شوہر کے ذمہ عائد ہو گیا، وہاں تک باپ کی ذمہ داری تھی۔ تو اس کے معاملات اس کے والد پر فرض تھے، ضروری تھے، پھر اس کے شوہر پر آئے، اور اسی طرح اگر یہ نہ ہو تو اور دیگر اس کے جو متعلق ہیں، بھائی ہیں اور اعزاء اور اقربا ہیں، ان پر اس کے ذمہ داری آتی ہے۔ خیر وہ ایک مستقل ایک باب ہے۔ تو اللہ پاک نے عورتوں کو بھی ایک خاص فضیلت دی ہے۔ قرآن پاک میں ایک سورت کا نام ہی مستقل سورہ نساء ہے، عورتوں کے نام سے ہی مستقل ایک سورت اللہ پاک نے قرآن پاک میں رکھی ہے۔ کیا کوئی سورت مردوں کے نام کی بھی ہے کہ یہ مردوں کی سورت ہے؟ اس بات کو آپ تفریح سمجھ رہے ہوں گے، لیکن مجھے بتایا کہ ایسی کوئی سورت ہے جس میں یہ آیا ہو کہ سورۃ الرجال؟ سورۃ النساء ہے۔ اگرچہ ساری صورتیں سب کے لیے ہیں، یہ نہیں کہ جس میں جہاں سورۃ النساء ہے تو وہ خاص عورتوں ہی کے لیے، اس میں بھی مردوں کے تعلق سے باتیں ہیں، اور جو اور صورتیں ہیں اس میں بھی عورتوں کے تعلق سے باتیں آئی ہیں، مردوں کے تعلق سے باتیں آئی ہیں، لیکن ایک فضیلت تو بہرحال عورتوں کو یہ حاصل ہے ہی کہ ان کے نام سے قرآن پاک میں ایک مستقل صورت ہے۔ یہ تو ہے ہی فضیلت ان کے لیے، بہت جامع، کتنی بڑی فضیلت ہے یہ۔ اللہ پاک کی نظر میں ان کی اہمیت کا اس سے اندازہ ہوتا ہے، اور ان کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ باری تعالی شان ہوں ان کی سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ہماری مستورات کے سپورٹر سب سے بڑے تو اللہ ہیں۔ اگر کوئی مرد ان کے ساتھ گڑبڑی کر دے تو اس کی خیر نہیں، اس لیے کہ ان کی سپورٹ پر کون ہے؟ باری تعالی شان ہوں ہیں، اور جس کی سپورٹ اللہ پاک کرے تو بھلا اگر وہ کوئی گڑبڑ کرے اس کی خیر ہو جائے تو پھر مشکل ہے کہ اس کی خیر ہو جائے۔ اللہ پاک نے جہاں مردوں کے حقوق بیان کیے اور یہ فرمایا کہ عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں، مرد تو پھول گیا کہ میرے حقوق بیان ہو رہے ہیں، قرآن پاک میں مزہ آ گیا ہے، اب تو میں گھر جا کر خوب دادا گیری دکھاؤں گا، دروازے میں داخل ہوتے ہی ساتھ ان کو ڈانٹنا شروع کر دوں گا اور کو ڈپٹنا شروع کر دوں گا اور بتانا شروع کروں گا کہ روٹی ایسی کچی ہے اور نمک نہیں ہے اس میں، یہاں یہ خامی ہے اور یہاں یہ خرابی ہے۔ وہ تو پھول رہا تھا، جب پھول جاتا ہے نا کوئی تو پھر پھٹنے کا بھی اندیشہ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اس کو پھٹنے سے بچایا کہ خوشی کے مارے پھٹ نہ جائے، فوراً فرمایا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، جیسے مردوں کے حقوق رکھے ہیں اللہ پاک نے عورتوں پر، ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی مردوں پر حقوق رکھے ہیں۔
نہ کہ مرد بیلنس میں آ جائے، اس کا دماغ سینٹر میں آ جائے اور وہ گڑبڑ نہ کرے، اس کو محض خادمہ نہ سمجھے کہ وہ خادمہ ہے گھر کی، بلکہ وہ آپ کی زندگی کا ایک بہترین ساتھی ہے اور قابل قدر ساتھی ہے، جو آپ کے لیے باعث راحت ہے، باعث سہولت ہے، باعث برکت ہے۔ عورت کی ذات میں سہولت بھی ہے، برکت بھی ہے اور راحت بھی ہے۔ اللہ پاک میں، قرآن پاک میں یہ سب باتیں فرمائی ہیں۔ عورتوں کو سکون قرار دیا ہے مردوں کے لیے، لیسکن الیہا فرمایا، باعث سکون ہے، باعث رحمت ہے، باعث راحت ہے۔ عورتیں مردوں کے لیے باعث راحت ہیں، باعث سہولت ہیں۔ اگر گھر میں وہ نہ ہو، آپ تھک تھکا کے گھر پہنچے اور تو کچن میں آپ کو سارا کام خود کرنا پڑ جائے گا، تو ایک ہی ٹائم میں نانی یاد آ جائے گی، بستر صاف کرنا پڑ جائے گا، گھر کیسا بن جائے گا؟ آپ کو ہو سکتا ہے کہ وہاں جھاڑو بھی دینی پڑ جائے، برتن بھی خود صاف کرنے پڑ جائیں، بسترا بھی خود ٹھیک ٹھاک کرنا پڑ جائے، اور آدمی یہی تلاش میں پریشان ہو جائے گا کہ فلاں چیز کہاں رکھی ہے، فلاں چیز کہاں رکھی ہے، کیونکہ اس کی ماہر تو اللہ پاک نے جس کو بنایا ہے اس کو ہی بنایا ہے۔ آپ اس فن کے ماہر نہیں ہیں کہ دال کیسے بنائیں اور کھچڑی کیسے بنائیں اور مکھ یہ کیسے بنائیں اور وہ کیسے بنائیں۔ آپ کو اگر کہا جائے گا ایک دن روٹی بنا کر آپ کھلا دیجئے تو مشکل پڑ جائے گا آپ کے لیے۔ معلوم ہوا کہ وہ کتنی بڑی آپ کے لیے سہولت ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ ارے بھائی، اگر کسی کے ہاتھ کی پکی ہوئی ایک روٹی کھا لو تو اس کا احسان ہے نا، ایک ٹائم کا بھی احسان ہے، اور جس کے ہاتھ سے آپ زندگی بھر روٹیاں کھا رہے ہیں اس کا کتنا بڑا احسان ہے آپ کے اوپر۔ اس احسان کو آپ ادا کر دیں گے نہیں؟ اگر آپ نے اس کا مہر بھی دے دیا تو وہ احسان ادا کر دیا آپ نے؟ آپ کے مہر دینے سے وہ احسان ادا ہو گیا؟ بہت سے دیتے ہی نہیں بیچارے، ایسے بزدل بھی ہیں کہ معاف کرا لیتے ہیں، معاف کرا لیں بجائے دینے کے، زیادہ دینے کے، اور معاف کرا رہے ہیں۔ یہ کیسی بزدلی ہے، یہ کیسی مردانگی ہے کہ انسان پہلے ہی معاف کرا رہا ہے، اس کا حق جو واجب ہے وہ نہیں دے رہا ہے۔ اس کو راحت سے رکھنا اور اس کی جائز تمناؤں کی رعایت رکھنا یہ مردوں پر لازم ہے۔ جائز حدود کے اندر، حدود شریعت میں اس کا خیال رکھنا یہ مردوں کی ذمہ داری ہے۔ ہاں، اگر وہ کوئی ناجائز تمنا کا اظہار کریں، مطالبہ کریں اور اس کی طلب کریں تو ظاہر بات ہے کہ وہ حدود شریعت میں وہ چیز نہیں آئے گی۔ اب اولاً تو اس کو اس تمنا کا اظہار کرنا، اس کی طلب کرنا ہی غلط ہوگا۔ اگر کوئی اس کو پورا کر دے گا تو وہ کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ ناجائز تو ناجائز ہی ہے۔ شریعت کی بات سب سے اوپر ہے، چونکہ شریعت کی بات اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہر تمنا سے اوپر ہے، ہر ایک کے جذبات سے اوپر ہے اللہ کا فرمان۔ اگر وہ بے پردگی اختیار کرے تو آپ وہاں اس کو روک سکتے ہو، ٹوک سکتے ہو کہ یہ شریعت کی حد سے تجاوز ہے، اگر میں نے اس کو برداشت کیا تو میں بھی گنہگار ہوں گا۔ تم نے بے پردگی کی تو تم ہی گنہگار نہیں بلکہ تمہارے ساتھ جو اس کو برداشت کر رہا ہے وہ بھی گنہگار ہوگا، کیونکہ اس کے قابو میں تھا، بس میں تھا، اس کے ماحول میں تھا۔ اس پر دارو گیر کرنا، اس کو بتانا، اس کو سمجھانا، وہاں اس کی پوچھ ہوگی کہ آپ نے بتایا کیوں نہیں۔ اگر نماز نہیں پڑھ رہی تو آپ کے گھر میں ہے اور وہ نماز نہیں پڑھ رہی،
اب اس کی نگرانی والد کے ذمے سے تو ساقط ہو گئی آپ کے گھر میں، تو نماز تو آپ پر بھی فرض ہے اور اس پر بھی فرض ہے، تو وہاں آپ کو بتانا ہوگا کہ نماز ایک فریضہ ہے محترم الشان، تو تم پر بھی فرض ہے، مجھ پر بھی فرض ہے۔ اگر میں نے اس معاملے میں تم کو نہیں بتایا تو میں بھی گنہگار، تم بھی گنہگار۔ ہاں اگر کوئی مرد فرائض چھوڑتا ہو تو اب عورت کی بھی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ اس کی رفیق حیات ہے، جیسے اس کی تکلیف میں وہ ساتھ دیتی ہے، تو یہ جو پریشانی آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ نماز کے چھوڑنے سے بھی آتی ہیں۔ جب گھر والے نماز کے چھوڑنے کے عادی ہو جاتے ہیں تو مختلف پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب جاتے ہیں کسی تعویذ کی تلاش میں، اب جائیں گے کسی مزار پر، کہاں پہنچیں گے؟ ہاں ہمارے علاقے سے چونکہ ایک بزرگ کا مزار بہت قریب ہے تو وہاں پہنچ جائیں گے۔ شیطان دماغ میں ڈالے گا کہ یہ پریشانی آ رہی ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، یا جو دقت آ رہی ہے، یہ پریشانی آ رہی ہے، تو اس کا حل تعویذ میں تلاش کرو۔ چلو تعویذ تلاش کرتے ہیں، اور بہت سے تو ایسوں کے پاس بھی چلے جاتے ہیں جن کے پاس جا کر اپنے ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں، وہ شرک کے اندر مبتلا ہیں اور کرتے ہیں دوسروں کو، وہ شرک کا راستہ بتاتے ہیں، اور وہاں اس کو بتاتے ہیں کہ یہاں تجھ کو شفا ہوگی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر دنیا میں شرک باعث شفا ہوتا، شرک کرنے سے کسی کو شفا ہو جاتی، تو کوئی مشرک دنیا کے اندر بیمار نہ ہوتا؟ دنیا کے اندر کوئی مشرک بیمار ہوتا؟ اگر شرک کرنے سے، مزار پر جا کر شریعت کے خلاف کام کرنے سے کسی کو شفا مل گئی ہوتی، اولاد مل گئی ہوتی، یہ کام ہو گیا ہوتا، فلاں کام جو اس کے ذہن میں ہے، اس کی پریشانیاں، الجھنیں، دقتیں اگر اس کے بس میں ہوتی، جس کے انتقال کو 100 سال ہو گئے، جس کے انتقال کو 200 سال ہو گئے، 500 700 سال ہو گئے، اس کے ہاتھ میں ہوتا، تو یہ پورے عالم کے اندر جو پریشانی آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ کیوں آتی بھائی؟ یہ تکلیفیں کیوں آتی؟ تو شرک اور غلط قسم کی باتیں یہ علاج نہیں ہے، یہ تو خود مستقل طور پر بیماریاں ہیں، یہ تو اس سے بڑی بیماری ہے جو ہمیں لگی ہے۔ ہمیں تو بدن کی بیماری لگی تھی اور ہم اس کی اصلاح میں غلط کام کر بیٹھے، تو جو ہم نے غلط کام کیا وہ اس سے بڑی بیماری ہے جو ہمیں لگی تھی پہلے۔ وہاں تو بدن کا نقصان تھا، یہاں ایمان کا نقصان ہوا، یہ حقیقی نقصان ہے۔ ایمان کا نقصان ایک مومن کے لیے سب سے بڑا نقصان ہے، اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں۔ ایمان کا نقصان، ایمان کا خسارہ، ایمان کے اندر کمی کا آنا، اور ایک مومن کا ایمان کی لائن کو چھوڑ کر کفر کی لائن میں چلے جانا، شرک کی لائن میں چلے جانا، نفاق کی لائن میں چلے جانا، بدعات کی لائن میں چلے جانا، گناہ کی لائن میں گھس جانا، کیا اس سے بڑھ کر کسی ایمان والے کے لیے کوئی خسارہ، ٹوٹا، نقصان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ ایک ایمان والا بدن کے نقصان کو برداشت کر سکتا ہے، مگر عقیدے کے نقصان کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے عقیدے میں خرابی آئے، وہ عقیدہ جو اس کو قرآن پاک دے رہا ہے، وہ عقیدہ جو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے مل رہا ہے، جو عقائد قرآن پاک کے مطابق ہیں، شریعت کے مطابق ہیں، سنت کے مطابق ہیں، آیات سے مؤید ہیں، جن عقائد کی آیات سے تائید ہے، آیات سے مؤید ہیں، وہ عقائد آیات سے مؤکد ہیں، ان کی تاکید، ان کی تائید، ان کی کیا کہیے تحریض قرآن پاک نے کی۔ ان عقائد پر چلنا، عقائد اہل سنت والجماعت کو اختیار کرنا، جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تھے، جو ہمارے اسلاف کے تھے، جس کو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا عقیدۃ الطحاوی کے اندر،
اور جس کو علماء عقائد نے ذکر کیا اپنی کتابوں کے اندر، تو ان عقائد کو اختیار کرنا اور ان اعمال کو اختیار کرنا جو اعمال شریعت ہیں، اعمال سنت ہیں، اعمال تزکیہ ہیں، صالحین کا طریق ہے، شہداء کا طریق ہے، صدیقین کا طریق ہے، انبیاء علیہ السلام کا طریق ہے، جن پر اللہ کا انعام ہوا، تو یہ ہر مومن کے لیے فرض ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اور ان تمام چیزوں سے باز رہنا جو اس لائن سے الگ ایک لائن ہے جس پر شیطان چل رہا ہے، اس کے اعوان چل رہے ہیں، وہ انسان کو گمراہی کی طرف بلا رہا ہے، عقیدے کی گمراہی، اعمال کی گمراہی، افکار کی گمراہی، ان گمراہیوں کی طرف شیطان اور اس کے اعوان، اس کی پارٹی انسان کو کھینچ کر بلا رہی ہے۔ اس سے باز رہنا یہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے، اس راستے کو اختیار کرنا جو صالحین کا راستہ ہے۔ ہم اسی بات کا عہد کریں، یہ مجلس اسی لیے کہ ہم انشاءاللہ خرافات سے بچیں گے اور ہر وقت اپنے ایمان کی حفاظت میں لگیں گے، ہرگز کسی معمولی پریشانی میں، کیا کسی بڑی سے بڑی پریشانی میں بھی ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جو ہمارے ایمان کے خلاف ہو، ان عقائد کے خلاف ہو جو اللہ نے بتا دی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، جس پر صحابہ کرام تھے، جس پر اولیاء اللہ تھے، علماء صلحاء تھے، کیونکہ سب سے پہلے پوچھ عقائد کی ہوگی، سب سے پہلے پوچھ کس کی ہوگی؟ عقائد کی ہوگی۔ اعمال کی پوچھ بعد میں ہوگی، سب سے پہلے پوچھ عقائد کی ہوگی۔ عقائد کا صحیح رکھنا یہ ہر ایمان والے کی پہلی ذمہ داری ہے، اس کے بعد اعمال صالحہ کو اختیار کرنا۔ اب جب اس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اپنے آپ کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا ایمان والا قرار دے دیا، تو اب ان اعمال کو اختیار کرنا اس پر فرض ہو گیا جو اعمال کتاب اللہ میں اور سنت رسول اللہ کے اندر بتائے گئے ہیں۔ اب صرف اس کے لیے اتنا ہی کافی نہیں، اب اس کے لیے اعمال شریعت کو اختیار کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ ایمان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ دل سے، دل کی گہرائی سے اللہ اور کے رسول پر اور جملہ ان تمام چیزوں پر جن پر ایمان لانا ضروری ہے، ایمان لائے، یقین کرے، اور زبان سے اس کا اقرار کرے، اور عمل سے اس کی تصدیق کرے، عمل بھی اس کے مطابق کرے، عمل بھی اس کے مطابق کرے، وصدقہ العمل، تب وہ جا کر اپنے ایمان میں سچا ہوگا۔ دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کیا کہہ رہے تھے؟ آمنا آمنا، قالت الاعراب آمنا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم آمنا مت کہو، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ تم آمنا آمنا نہ کہو، بلکہ تم اسلمنا کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام میں داخل ہو گئے ہیں۔ ابھی تک ایمان کی حقیقت تمہارے دلوں کے اندر نہیں اتری، جب تک ایمان کی حقیقت تمہارے دلوں میں نہ اتر جائے اس وقت تک تم ایمان کا دعویٰ نہیں کر سکتے ہو۔ تمہارا ایمان کا دعویٰ تو جب صحیح ہوگا جب ایمان کی حقیقت تمہارے دلوں میں اتر جائے گی۔ جب تک نفاق رہے گا طبیعتوں کے اندر اور شرک باقی رہے گا اور کفر باقی رہے گا کسی بھی طرح سے، اس وقت تک کوئی انسان
یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اللہ پر ایمان لے آیا، دعویٰ نہیں کر سکتا ہے، اللہ پاک جانتے ہیں۔ اور دعویٰ انسان کس کے سامنے کر رہا ہے؟ اللہ کے سامنے کر رہا ہے۔ اللہ پاک تو ہر انسان کی حقیقت جانتے ہیں، ہر انسان کے دل میں کیا ہے، اس کے قلب میں کیا وسوسہ آ رہا ہے۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ صَدْرُهُ، ہر انسان کے سینے میں کیا وسوسہ آ رہا ہے، کیا خیال آ رہا ہے، باری تعالی شان ہو تو اس کو بھی جانتے ہیں۔ سمندروں کے نیچے جو ایک مچھلی چل رہی معمولی سی، اللہ پاک تو اس کو بھی جانتے ہیں۔ پتے پتے کو اللہ پاک جانتے ہیں، ذرے ذرے کو اللہ پاک جانتے ہیں۔ پتھروں کے اندر جو پتھر ہے، اس کے اندر جو پتھر ہے، اس کے اندر جو کیڑا ہے، اللہ پاک تو اس کو بھی جانتے ہیں، اس کو بھی کھلا رہے ہیں، اس کو بھی رزق دے رہے ہیں۔ اللہ پاک تو سب کے رازق ہیں، رازق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، رب بھی وہی ہے۔ انہی کا امر چلتا ہے، انہی کا خلق انہی نے پیدا کیا، انہی کا امر ہے، آرڈر ہے، اور سب اس کی مخلوق ہے۔ عبادت کے لائق صرف اللہ ہی ہے، یہی تمہارا ایمان ہے۔ ایک مومن کو شرک سے کیا کام؟ نافع و ضار جز اللہ نہیں ہے کوئی، نافع و ضار جز اللہ نہیں ہے کوئی، مومن ہو کر پھر شرک سے تم کو کیا کام؟ نفع اور ضرر کی ساری صلاحیتیں اور طاقتیں تو اللہ پاک کے لیے، اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے تمام معاملات میں اللہ کی رجوع کریں اور اللہ ہی کی طرف ساری چیزوں کو لوٹنا ہے۔ انسان ہو، حیوان ہو، ہر چیز کا لوٹنا اللہ پاک کی طرف ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے ذکر و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة، صدق الله مولانا العظيم۔